ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ بدھ کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے. جب بھی ہمارے روزے آتے ہیں بدھ ہی کو کیوں ہمارا روزہ ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم روزے رکھتے ہیں. اگر باہر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ آپ کا جب بھی روزہ آتا ہے بدھ کو آتا ہے, روزہ بدھ سے شروع ہوتا ہے, آپ دوسروں کو کیسے جواب دیں گے؟ آپ مسیحی ہیں اور وہ کہیں گے آپ لوگ روزے تو رکھتے ہیں, لیکن اگر آپ کو آج تک اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ بدھ کو روزہ کیوں رکھا جاتا ہے, منگل کو کیوں نہیں رکھا جاتا, پہلا روزہ سوموار کو کیوں نہیں رکھا جاتا, سنڈے کو کیوں نہیں رکھا جاتا, سیٹرڈے کو کیوں نہیں رکھا جاتا, جب بھی پہلا روزہ ہوگا بدھ کو. اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ جتنے بھی میسج دیے جاتے ہیں لوگ سنا کریں, اور جو لوگ سنتے ہیں یقیناً وہ آگے بڑھتے ہیں, وہ ترقی کرتے ہیں, وہ دوسروں کو سکھانے والے ہوتے ہیں, وہ دوسروں کو بتانے والے ہوتے ہیں, وہ دوسروں کی رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں. اور جس طرح ایک لیڈر رہنمائی کر رہا ہوتا ہے نا, اسی طرح جو بندہ سکھاتا ہے وہ اسی طرح رہنمائی کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر آج ہم غور کریں گے. پہلے میں تھوڑی سی تاریخ کے تعلق سے آپ کو بات بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو جواب دینا آ جائے. آپ اتنی آپ لوگوں کی ایج ہوگی ہے, لیکن آج تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلا. ہم روزے رکھتے ہیں لیکن بدھ کو ہمارا روزہ کیوں ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ 170 کے اندر, کون سی صدی کے اندر؟ 170 کے اندر جو ہے روم کا ایک شخص جس کا نام ہپولیٹس تھا, اور اس کی تاریخ پیدائش کب ہوئی؟ 170 کے اندر, اور وہ یونان کا رہنے والا تھا. کس ملک کا رہنے والا تھا؟ یونان کا رہنے والا تھا. اور 222 کے اندر اس نے ایک شیڈول تیار کیا جس سے کہ آج ہم 40 روزے کے ساتھ جوڑتے ہیں. اس نے وہ خاکہ بنا کر, وہ روم کا ایلڈر تھا, اور اس نے وہ خاکہ بنا کر اس وقت اس روم کی کلیسیا کو دیا, اور انہوں نے یہ شیڈول جو تھا, جتنی بھی اس وقت تنظیمیں تھیں یا مشنیں تھیں یا جتنی بھی کلیسیائیں تھیں, ان کے اندر یہ قانون رائج ہو گیا کہ جی ہمارے کتنے روزے ہیں؟ 40 روزے ہیں. اور اس نے یہ بات کہاں سے لی؟ جو یسوع مسیح نے 40 دن کا ایک ہی روزہ رکھا تھا, اس کے ساتھ جوڑ دیا. اور ابھی تک یہ وہی تعلیم جو ہے تمام تنظیموں کے اندر, تمام کلیسیاؤں کے اندر رائج ہے. اور اس نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے راک کا بدھ, کیا کہا گیا؟ بائبل میں سے آپ اس دن کے بارے میں مجھے نہیں دکھا سکتے. دن ہفتے کے ہوتے ہیں. راک ہمیں ملتی ہے بائبل میں. ایوب نبی یہ بات کہتا ہے, میں حوالوں کی طرف نہیں جاؤں گا, وہ کہتا ہے میں خاک اور راکھ ہوں. خاک اور راکھ میں بیٹھ کر کیا کرتا ہوں؟ توبہ کرتا ہوں. خاک اور راکھ میں بیٹھ کر توبہ کرتا ہوں. اور راکھ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے ماتھوں پر لگا لیں. جنہیں پتہ نہیں وہ لگاتے بھی ہیں, کیونکہ بہت سی جو ہے تنظیموں کی یہ تعلیمات ہے. اصل میں خاک اور راکھ کا جو مطلب ہے, جس طرح خدا کے بندہ ایوب نے یہ بات کہی تھی کہ میں خاک اور راکھ میں بیٹھ کر کیا کرتا ہوں؟ خاکسار بننا اپنے آپ کو چھوٹا بنانا. راکھ کا مطلب ہے
کہ خاکسار اپنے آپ کو دوسروں کی نظر میں چھوٹا خاکسار بن جانا، راکھ بن جانا، مٹی پر بیٹھ جانا اور اپنے آپ کو کم تر سمجھنا، تو خاکسار کون بنتا ہے؟ اس نے کہا میں خاک اور راکھ میں بیٹھ کر کیا کرتا ہوں؟ توبہ کرتا ہوں۔ پہلا کام توبہ ہے۔ اگر ہم وہ تو کرتے نہیں ہیں تو روزے بھر جنہیں مرضی رکھ دے۔ خدا نے یہ کہا تھا کہ خالی روزے رکھنے دے۔ آج کا بیان ہمارا روزوں پر نہیں ہے، میں صرف تاریخ کو بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے۔ اور اس نے یہ جو شیڈول بنا کر دیا تھا، اگر آپ لوگ روزے رکھتے ہیں، میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، یہ مت سمجھے کہ پتہ نہیں پادری صاحب لوگ جانی رہے کوئی مخالفت کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھی بات ہے آپ لوگ روزے رکھتے ہیں، 12 مہینے جب چاہیں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ روزہ مقصد کا ہے، یہ بات بائبل میں سے تلاش کریں، دیکھیں، چیک کریں۔ اور یہاں پر لکھا ہے اس نے بدھ سے شروع کیا اور وہ کہاں تک اسے لایا ہے۔ پھر اس نے اس ہفتہ کو بھی جو ہے اس ہفتہ کے بارے میں بھی لوگوں کو جو ہے بتایا، جو آخری ہفتہ ہوتا ہے جسے ہم پام سنڈے کہتے ہیں۔ اس نے بڑی ترتیب کے ساتھ اس شیڈول کو بنا کر جو ہے روم کی کلیسیا کو دیا۔ تو وہ جو ماں کلیسیا ہے سن رہی ہے، ماں کلیسیا سنیں گی، جو یوٹیوب پر میسج کو سنیں گے، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ماں کلیسیا ہے، پہلی کلیسیا۔ وہ تمام تنظیموں کی ماں ہے۔ مکاشوہ 17 باب اسی پر ہے۔ خدا کا نبی یہ بات کہتا ہے، مکاشوہ 17 باب اسی پر ہے، اور وہ کن پر سوار ہے؟ امتوں، اہل زبان اور گروہوں پر ہے۔ اگر مکاشوہ 17 باب کی 15 آیت نکال کر آپ پڑھیں تو آپ کو مل جائے گا کہ وہ کن کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے عورت اور حکمرانی کر رہی ہے۔ وہی تعلیم تمام تنظیموں کے اندر رائج ہے اور سب اسی کے نقشے قدم پر ہیں۔ اور جو پام سنڈے اس ہفتے کے تعلق سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، یوحنا کی انجیل ذرا نکال لیں، اس کا 12 باب غور کرتے ہیں۔ جس بیٹی کو نہ ملے وہ دوسری سے ذرا رہنمائی لے، پوچھ لے ذرا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 12 باب، اس کی 20 آیت سے لے کر 25 آیت تک ہم خدا کے سن کی بخش کلام میں سے دیکھیں گے۔ جلدی کیجئے گا کیونکہ وقت بچائیں۔ ان بیٹیوں کو حوالہ نکال کے دیں تاکہ یہ بہتر طور پر اس بات کے بارے میں سیکھ سکیں۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، حوالہ نکال لیں آپ لوگ، کہ اس ہفتہ کے اندر جو کہ پام سنڈے ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ 170 کے اندر اس کی پیدائش ہوئی تھی ہپولیڈس کی، اور 222 کے اندر اس نے خاکہ بنا کر دیا تھا، اور 236 کے اندر وہ دنیا کو چھوڑ چکا تھا، وہ جا چکا تھا، وفات پا چکا تھا۔ جس سب کو حوالہ مل گیا، یہ تاریخ کی باتیں ہیں۔ اس لیے آپ خدا کا کلام سنتے ہیں، اگر آپ سنتے ہیں تو سننے کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا۔ اگر ہم سنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کی بائک کا بھی بتانا چاہیے کہ یہ تعلیم شروع کہاں سے ہوئی ہے اور اس کا اینڈ کہاں پر ہے۔ پیدائش کی کتاب جو ہر چیز کا آغاز ہے، بائبل کی جو پہلی کتاب ہے پیدائش کی کتاب، وہ کیا ہے؟ ہر چیز کا آغاز۔ اسی طرح کوئی بھی چیز کی اگر ہم نے کھوج کرنی ہے تو وہ نبی کہتا ہے پیدائش کی کتاب سے آپ کو ملے گی۔ اور اگر کلام جو ہے وہ مکمل ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایک چیز بیان کرتے ہیں، اگر آپ کو اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے تو آپ درمیان میں کھڑے ہو کر آ کر منادی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی کھڑا ہو کر آپ سے سوال کر دے، پادری صاحب ذرا مجھے بتائیں کہ یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں کیا ہسٹری کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے،
یا کون سا شخص تھا جس نے یہ تعلیم رائج کی؟ تو اگر پادری نو آپ نہیں پتا تو لوگوں کو کی دس کیا سکھا رہے ہیں؟ کوئی بھی چیز بیان کرنے سے پہلے پوری اس کی تحقیق کرے، ریسرچ کرے بائبل کے اندر سے کہ جو چیز میں بیان کر رہا ہوں یہ واقعہ اس کے اندر موجود ہے، اگر نہیں ہے تو اسے کٹ آف کر دو۔ جتنی بھی اچھی بات ہو خدا کے کلام سے اچھی نہیں ہو سکتی۔ جی یوحنا کی انجیل نکال لی ہے سب نے، اس کا 12 باب، اس کی 20 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر کچھ اس طرح سے لکھا ہے، جو لوگ عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں بعض یونانی تھے، بس انہوں نے فلپس کے پاس جو بیت سدا گلیل کا تھا آ کر اس سے درخواست کی کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ فلپس نے آ کر اندریاس سے کہا، پھر اندریاس اور فلپس نے آ کر یسوع کو خبر دی۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، وہ وقت آ گیا کہ ابن آدم چلال پائے۔ میں تو ان سے سچ کہتا ہوں، جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے، اور جو دنیا میں اپنی جان سے عداوت رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا۔ سب کہیں آمین۔ اب دیکھیں جس طرح کہ ملک پاکستان کے اندر ہمارے مسلم بھائی حج کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے کہاں پر جاتے ہیں؟ مکہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر، اور وہاں پر بہت سے ممالک سے لوگ جمع ہوتے ہیں تاکہ وہ حج کر سکیں۔ تو یہاں پر جو میں بات بیان کرنے والا ہوں، یہاں پر کون لوگ تھے جو پرستش کرنے کے لیے آئے تھے، اور وہاں پر بہت سے ممالک کے لوگ جمع تھے جو وہاں پر پرستش کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور جو لوگ عید میں پرستش کرنے تھے ان میں سے بعض کون سے تھے؟ یونانی تھے، وہ مسیحی نہیں تھے، نہ وہ یہودی تھے، بلکہ وہ کیا تھے؟ فلسفی کے قائل تھے، منطق کے قائل تھے۔ لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آ کر سوال کرتے ہیں کہ ہم کسے دیکھنا چاہتے ہیں؟ یسوع مسیح کو۔ اس سے پہلے اگر ہم غور کریں تو اسی ہفتہ کے اندر جو ہے لازر جو ہے بیمار ہوا، تو لازر کی جو بہن تھی مارتھا اور مریم نے جو ہے پیغام بھیجا کہ تیرا دوست لازر جو ہے وہ بیمار ہے۔ یسوع نے جواب دیا، یہ بیماری جو ہے خدا کے جلال کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ خدا کے جلال کے لیے ہے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد لازر مر گیا۔ یسوع مسیح اپنے حواریوں سے کہتا ہے، اپنے ڈسائپل سے کہتا ہے، اپنے شاگردوں سے یہ بات کہتا ہے کہ لازر جو ہے وہ سو گیا ہے۔ شاگردوں نے یہ بات سمجھی، اگر سو گیا ہے تو وہ بچ جائے گا۔ شاگردوں نے یہ سمجھا کہ وہ ویسے سو گیا ہے، لیکن یسوع مسیح نے تو اس کی موت کی بابت کہا تھا، اور اس نے کہا کہ لازر مر گیا ہے، آؤ اسے جگائیں۔ یسوع مسیح جو کہ علم کل تھا، وہ جانتا تھا کہ لازر جو ہے وہ مر چکا، لیکن شاگرد اس بات کو نہ سمجھا، انہوں نے یہی سمجھا کہ وہ سو گیا۔ اور یسوع مسیح نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ بیماری جو ہے یہ خدا کے جلال کے لیے ہے۔ اور اس دور کے جو لوگ تھے، اگر ہم یہودیوں کی کتاب کی بات کریں جو کہ تلمود ہے، اس کے اندر اگر ہم غور کریں تو اس زمانہ کے اندر یہ بات بڑی پائی جاتی تھی، اور وہ یہ بات کہتے تھے کہ اگر کوئی بڑا پاورفل شخص ہو، اگر کوئی بڑا پہنچا ہوا شخص ہو، تو وہ
ایک دن کے مردے کو زندہ کر سکتا ہے، دوسرے دن کے مردے کو وہ زندہ کر سکتا ہے، 3 دن کے مردے کو وہ زندہ کر سکتا ہے، لیکن یسوع مسیح کیوں نہیں آیا؟ انہیں پتا تھا یسوع مسیح نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا، اس نے بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا۔ تو پھر دیکھیں جب یسوع مسیح آیا تو کہاں پر آیا؟ ابھی وہ گھر سے دور ہی تھا، تو پیغام ملا کہ استاد آ گیا ہے اور استاد تجھے بلاتا ہے۔ اور مریم، مرتھا نے جو ہے مریم کو پیغام بھیجا، اور مریم بھاگتی ہے، دوڑتی ہے، اور اگر یسوع مسیح کے قدموں میں گرتی ہے اور کہتی ہے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ تو اس نے کیا کہا؟ اگر تو اب بھی ایمان رکھے گی تو خدا کے جلال کو دیکھے گی۔ یسوع مسیح نے کہا اس کو کہاں دفن کیا ہے؟ مجھے لے چلو۔ یسوع مسیح کی آنکھوں سے آنسو گرنے شروع ہوئے۔ لوگوں نے کہا کیا اگر وہ اس قدر دلی اور گہرا دوست تھا تو کیوں نہ یہ اسے بچا سکا؟ یہ اندھوں کی آنکھیں کھول سکتا تھا، لنگڑوں کو چلا سکتا تھا، گونگے بولتے ہیں، ہر طرح کی بیماریوں سے لوگ شفا پاتے ہیں، تو پھر یہ اتنا نہ کر سکا؟ یسوع مسیح نے کہا، یسوع مسیح ان کے خیالوں اور ارادوں سے پہلے ہی واقف تھا۔ اس نے کہا مجھے لے چلو، اور جب وہ وہاں پر پہنچا تو سوال کیا تھا پھر کہ خداوند اب تو اس میں سے بدبو آتی ہوگی، کیونکہ اس کو مرے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں؟ 4 دن۔ 4 دن کے مردہ، اور جو 7 جتنے بھی لوگ جمع تھے، جو یہودی علماء تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ اب یہ مردہ زندہ ہونے والا نہیں ہے۔ زیادہ لوگ تماشا دیکھنے والے سے، تو کیوں؟ اس لیے ان کو یہ پتا تھا کہ یسوع مسیح نے جو ہے اتنے مردوں کو زندہ کیا، لیکن 4تھے دن کے مردے کو رب العزت کی ذات کے علاوہ یا ہوا کے علاوہ اور دنیا کی کوئی ہستی بھی جو ہے 4 دن کے مردے کو زندہ صرف اور صرف وہی کر سکتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی پہنچا ہوا شخص زندہ نہیں کر سکتا، صرف اور صرف یہ ہوا خدا ہے جو الوہیم ہے، الوہیم ہے، وہ زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کیا ہے؟ زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور دنیا کے اندر کوئی ہستی نہیں ہے۔ تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ پتھر کو ہٹا دو۔ ایسی بات ہے، جب پتھر کو ہٹایا گیا تو یسوع مسیح نے آواز دی کہ لازر، کیسی آواز تھی؟ یہ وہی آواز تھی جو سونے کے 7 چراغ دانوں کے درمیان سے سنائی دی تھی، جس آواز کو یوحنا نے سنا تھا۔ جو شخص سونے کے 7 چراغ دانوں کے درمیان چل پھر رہا تھا، وہ آواز اس وقت اس کے پیچھے تھی، اور وہ گھوم کر اس آواز کو سنتا ہے، اور کیا دیکھتا ہے؟ ایک شخص کھڑا ہے، اور پھر وہی آواز کہاں پر سنائی دیتی ہے؟ آسمان پر۔ وہ آواز یوحنا سے کہتی ہے کہ یوحنا، میں نے اب زمین کو چھوڑ دیا ہے، میرا زمینی کام اب مکمل ہو گیا ہے، اب تو یہاں اوپر آ جا، اب میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے۔ اب یہ وہی آواز ہے۔ کیسی آواز تھی؟ بلند، یعنی نرسنگے کی طرح صاف، کلیئر۔ اس نے کہا لازر، اور لازر آتے قبران ہوتے بھی بڑے سارے لوگوں کی بحث مباحث سے شروع ہو جانے نہیں۔ کئی آدھے نے کفن دی جڑا نا گرا کھول دو، تو کوئی نہیں اور نہیں کھول دو تسی۔ اچھا تو بائبل کیا کہتی ہے؟ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ قبرستانوں کے اندر الجھ جاتے ہیں کہ نہیں جی تسی بند کھول دو۔ تو بائبل کو دیکھیں، جب یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا تو اس کا بند بندہ ہوا تھا۔ یہ جو کفن کا بند ہوتا ہے
گرا ہوتی ہے اوپر، وہ لگی ہوئی تھی، اور یسوع مسیح نے کہا کہ اسے کھول دو، اسے جانے دو۔ اور اب جو یونانی لوگ تھے جو وہاں پر آئے تھے، جب یہ خبر وہاں پر جو لوگ قبرستان کے اندر جمع تھے، جب انہوں نے یہ خبر جو ہے یہودی علماء کو دی کہ یسوع مسیح نے جو ہے 4 دن کے مردہ کو زندہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم سے تو کوئی بن نہیں پڑتا، دیکھو کہ جہان جو ہے اس کا پیرو ہو چلا، ہماری مجالس کے لوگ بھی جو ہے وہ اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اسی ہفتہ کے اندر پھر دیکھیں یسوع مسیح ہے کہاں پر؟ یہ یونانی لوگ آئے ہیں جو بڑے اپنے آپ کو علم کو سمجھتے ہیں، وہ یسوع مسیح کو پھنسانا چاہتے ہیں، جو فلسفی استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اس کے اوپر کس کی تصویر ہے؟ اس نے کہا کیسر کی۔ اس نے کہا کیا کیسر کو جزیہ دینا روا ہے؟ اس نے کہا جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ کہ جدوں کسی نے پڑھا دے نال گل لگا کرن تے انہیں ایک بیج پھڑ گیا۔ ایک بیج بونے والا دیسی طریقے نظرہ سمجھانے ہیں جڑے نے پڑھ لوگ تے جڑے منطق دے قائل نے، جڑے فلسفی دے قائل نے، یسوع مسیح نے انہوں نے جواب ہی انجی دیتا ہے۔ تو پھر یہاں پر دیکھیں، اب یہاں پر جو ہے یہ لوگ جو یونانی آئے ہیں، ایت پر غور کر لیں، انہوں نے آ کر فلپس اور اندریاس سے کیا کہا؟ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یسوع مسیح ہے کہاں پر ہے؟ وہ کہاں پر منادی کرتا تھا؟ اسی ہفتہ کے اندر وہ منادی کر رہا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہاں پر منادی کرتا تھا۔ آپ نے کبھی غور کیا کہاں پر یسوع مسیح منادی کرتا تھا؟ سوال ہے، کسی کو پتا نہیں ہے؟ بائبل میں لکھا ہے وہ گلی گلی گاؤں گاؤں پھرتا رہا۔ تو یونانی لوگ کہتے ہیں آ کر کہ ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یسوع ہے کہاں پر؟ وہ تو سریعام منادی کرتا پھر ہے۔ وہ اس لیے نہیں آئے تھے، وہ اس لیے آئے تھے، کچھ لوگ حسد سے بھرے ہوئے تھے کہ لازر کو بھی مار ڈالیں اور یسوع کو بھی مار ڈالیں۔ لیکن یسوع مسیح ہے کہاں پر؟ آج کل دے خادم تے آج کل دے جڑے گریجویٹ لوگ نے ایسی جگہ تے جانا بھی پسند نہیں کرتے۔ یار کی جانا ہے، تو مٹی پینی ہے، ٹھیک ہے، گاڑی خراب ہو جائے گی، ایسے علاقے میں ہم نے کیا کرنا ہے جا کے۔ لیکن یسوع مسیح کو دیکھیں، یسوع مسیح کی خدمت دیکھیں، وہ کہاں جا رہا ہے؟ گلی گلی گاؤں گاؤں پیدل پھرتا ہوا، منادی کرتا ہوا، تاکہ لوگ وقت کے پیغام کو جان لیں، خدا کے بیٹے کو پہچان لیں جس کے بارے میں نبیوں نے پیشن گوئی کی تھی۔ اور وہ اس لیے آیا تھا کہ خدمت کرے۔ اور وہ یونانی جو لوگ ہیں، اور پھر دیکھیں شاہانہ طور پر یسوع مسیح جو ہے کہاں پر داخل ہو چکا ہے؟ یروشلم کے اندر۔ وہ یروشلم کے اندر داخل ہو چکا ہے، اور اس دور کے جو علماء تھے، جو یہودی تھے، انہوں نے کیا کہا کہ اپنے کیا کر ان لوگوں کو جو ہے چپ کروا۔ اس نے کہا اگر یہ آج چپ ہو گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ کون چلا اٹھیں گے؟ پتھر چلا اٹھیں گے۔ لوگ کھجور کی ڈالیاں لے کر نکلے۔ سن لیں پھر شاہانہ طور پر یسوع مسیح کہاں پر داخل ہو چکا ہے؟ اسی ہفتہ کے اندر یروشلم کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ اور انہوں نے یسوع مسیح کی شہرت سنی ہے کہ اس نے 4 دن کے مردہ کو زندہ کیا ہے۔ یہودی بھی وہاں پر اکٹھے ہیں، اور وہی لوگ جو یسوع مسیح کو دنیاوی بادشاہ بنانا چاہتے ہیں وہ بھی وہاں پر ہیں۔ اور کسی نے اپنے کپڑے اتار کر جو ہے خوش آمد کی۔ وہ گدھا جہاں سے گزرتا ہے
اس کے راستے میں بچہ ہے گدا بھی سوچتا ہوئے گا میری تو آج بڑی سیوا کی جا رہی ہے, میں کتنا خوش قسمت ہوں. دوجے گدے بھی بھیج دے انہوں نے. تو پھر دیکھیں وہ گدا دیکھ کے سوچ رہا ہوگا بھائی اتنے میرا ویلکم کیا جا رہا ہے, یہ ویلکم اصل میں اس کا نہیں تھا, یہ ویلکم جو اس کے اوپر تھا اس کا تھا, یسوع مسیح کا تھا. کیونکہ زکریا 9 باب نکال کے پڑھ لیجئے گا, وہاں پر لکھا ہے دیکھ تیرا بادشاہ گدی کے بچہ پر سوار ہے. اور یسوع مسیح نبوت کو پورا کر رہا ہے. کسے پورا کر رہا ہے؟ اس نبوت کو کیا جیسی کہ نہیں پورا کر رہا ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, وہاں پر تو یسوع مسیح کے بارے میں نبیوں نے نبوت کی تھی, اور وہ کھجور کی ڈالیاں لے کر اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں, اور وہ ثابت کر رہا ہے گدی کے بچے کے اوپر سوار ہے. وہاں پر دیکھیں یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ جاؤ وہاں اس گاؤں کے اندر گدی کا بچہ جو ہے وہ بندھا ہوا ہوگا, اگر وہ تم سے پوچھے تو کہنا کہ استاد کو اس کی ضرورت ہے, اور وہ اس بچے کو آنے دے. کلام کو وہ پورا کرے. یسوع مسیح نے کیا کہا, میں اس لیے آیا ہوں کہ شریعت کو پورا کروں. اس نے شریعت کی جتنی باتیں تھی جو نبیوں نے اس کی بابت لکھی تھی ان سب کو پورا کیا, اور وہ نبوت تھی جو اس کے بارے میں تھی, اور وہ گدی کے بچے کے اوپر بیٹھ کر سوار ہو کر یروشلم کے اندر داخل ہو چکا ہے, اور اس کی شہرت چاروں طرف پھیل چکی ہے. اور پھر بھی یونانی آ کر کہتے ہیں فلپس اور اندریاس کو کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہی پڑھے وہ کس کے پاس آئے ہیں یونانی لوگ, جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور یسوع مسیح کہاں پر ہے؟ یروشلم کے اندر ہے, اور وہ یروشلم پر روتا ہے کہ تو نے اس دن کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی. وقت کے پیغام کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. اس دور کے اندر جو لوگ دن رات شریعت کے پیروکار تھے, دن رات وہ عبادت کرتے تھے, لیکن یسوع مسیح کے بارے میں کیا لکھا ہوا تھا؟ وہ اسی کلام کا انکار کر رہے تھے, وہ مجسم کلام تھا. یسوع مسیح نے بار بار ان سے یہ بات نہیں کی کہ تم کتاب مقدس میں سے ڈھونڈتے ہو کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے, اور جو تمہیں ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے اس کے پاس تم آنا نہیں چاہتے. میری بابت اس نے کہا لکھا ہے تلاش کرو, بائبل میں موجود ہے, لیکن پھر بھی وہ دیکھ نہ پائے. پھر بھی اسی کے خلاف بڑا استقبال ہوا ہے. استقبال ہوا کہ پھر جدو 4 دن لنگ گئے, کہڑے لوگ سن جڑے کھجور دیاں ڈالیاں لے کے نکلے سن؟ اسی آنے سانو بڑا پادری صاحب مزہ آتا کھجور دیاں ڈالیاں لے کے نکلنے, لوگ ویکھدے نے گلی محلیاں چ اسی نعرے مارنے, کھجور دیاں ڈالیاں لے کے نکلنے. میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بائبل میں سے دکھائیں یسوع مسیح کے جانے کے بعد کسی رسول نے یہ تعلیم آگے دی ہے؟ بائبل آگے لکھی ہے. اس کو یسوع مسیح کے جانے کے بعد مکاشفہ کی کتاب تک دیکھنے کہاں پر کسی رسول نے یہ تعلیم دی ہو کہ تم نے ہر سال یہ کھجور کی ڈالیاں لے کر نکلنا, یا رسولوں نے یہ چیزیں منائی ہوں؟ یہ کہاں سے آئی ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ یادگاری. یسوع مسیح نے یہ تو نہیں کہا بائبل کے اندر کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو, یہ کہا تھا. ایسا نہیں ہے. آپ کی سوچ جتنی بھی اچھی ہو پر خدا کے کلام سے ہٹ کرو تو غلط ہے. پھر سول کو بھی یاد رکھنا, اس کی سوچ بڑی اچھی تھی, خدا نے منع کیا تھا وہاں سے کچھ نہ لانا, انہوں نے کہا خدا نہیں لا دینا, قربان کروں گا, خدا تو بڑا خوش ہوگا. اپنے لیے نہیں سی لیا, انسانی سوچ تھی. خدا نے کہا تھا میں نے منع کیا تھا, کیوں لایا؟ تو نے میرے کلام کو رد کیا, میں بھی تجھے رد کرتا ہوں, اب تو بادشاہ بھی نہیں لے گا. تو پھر دیکھیں کلام کی وفاداری ہے, کلام کو لیں. تو یہاں پر لکھا ہے پھر وہ یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں, اور یسوع مسیح نے ان سے یہ بات کہی, تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو کہ میں مرنا چاہنا. جواب ہی متضاد ہے.
सवाल की है कि उस्ताद तेनू वेखना चाहते हैं, तो उस्ताद का जवाब की है उनका दाना तो मैं जितनी देर तक गिर कर मर नहीं जाता, मरना पैंदा एक बारी ते विच मसीह दे तेनू ते जे असीं मरे नहीं तो जिंदा कित्थों होना है, जिंदा किवें होना है? पहले खुद मरे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, जरा एक बार गौर कर लें। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, वो वक्त आ गया कि इब्ने आदम छिलाल पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता केला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल आता है। अब सुन लें, जब तक दाना मरता नहीं उतनी देर तक वो फल नहीं लाता। और यीशु मसीह जो है वो शहाना तौर पर कहां पर दाखिल हो चुका है? मैं उसी बात पर फिर आऊंगा, यादगारी पर। बच्चों ने उस दिन कहा था कि पादरी साहब यादगारी, यीशु मसीह ने जिस रात में कड़वाए जाने को था तो ये बात कही थी कि मेरी यादगारी के लिए ये तुम पर फर्ज है। क्या साढ़े तो फर्ज की है, सानू ये भी पता होना चाहिए पैर तो अपने आप नहीं छोटा बनाना। तो अज तेन कही ना पैर दो परा कर बोन दईए पैर जो मैं तेरे पैर दो क्योंकि साढ़े चाकर असी अजे तक छोटे तो बने ही नहीं। अगर यीशु जो आसमान का बादशाह है वो अपने हवारियां के पैर धोन दिया है, अपने शगिर्दां दे पुत्र, तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के जो है वो धोया करो। कि असी धोंदे ही कदी धोते जे कि पैर धोते जे? मैं पूछना चाहूँ, कभी पैर धोए हैं किसी के? हैं? सुन ले फिर आज ये यादगारी है। अब सुन ले मेरी बात, यादगारी क्या है? इशा का मतलब है शाम, तो कोई लोग सवेरे तो होंगे होंगे। जरा बाइबल की तरतीब भी देखें। यीशु मसीह जिस रात अफसा आखिरी फसा करने को था तो वो वक्त कौन सा था? जब वक्त हो गया जिमें कुर्बानी शामा दी हो गए, हाथ चुकते तो मैं मंगा दुआ, पूरी बाइबल में सिर्फ तहकीक करते चले आए तो शाम को मिलेगा। क्या आज अपनी तरीक अपने तौर तरीके, फिर पैदाइश की किताब 6 बाब याद रखे, हर शख्स ने ज़मीन पर अपना तरीका बगाड़ लिया ते खुदा ने तरीका दिता कि इबादत करनी केंजे, ते जेड़ा तरीका खुदा दा है उहदे मुताबिक आओगे तो कुर्बानी कबूल होगी, नहीं तो खुदा कुर्बानी नूं रद्द कर दे। हम खुदा के कलाम को छोड़ देते हैं, लोगों की रवायात को आगे रख लेते हैं। यीशु मसीह ने यही तो कहा था कि तुम खुदा के कलाम को तो बातिल कर देते हो पर इंसान की रवायात को आगे रख लेते हो। खुदा आगे है या इंसान आगे है? फिर कलाम के मुताबिक चलें। बाइबल के अंदर लिखा है शाम का वक्त ईशा, रोटी तोड़न की रस्म तो कर लेने ते पैर धोंदे क्यों नहीं? यीशु मसीह ने पहले पैर धोते जे, ये भी ज़हन च रखियो। पहले पाँव धोए थे, बाद में पाक इशा की रस्म है रोटी की। बाहरों जो आते हो हाथ पैर धोंदे हो कि इंजी आके रोटी खाने लग पे? मैं पूछना चाहता तो सारा दिन जो काम काज करते रहिए तो आके शाम को लिया रोटी दें जी बैग लग पे खान। जो भी शख्स आता है पहले वो साबुन से हाथ धोता है। अगर चप्पल पहनी हुई है तो पाँव धोएगा क्योंकि डस्ट पड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद वो खाना हाथ मुंह धुलाई करेगा, फिर वो खाना खाएगा। सुबह उठेगा हाथ मुंह धोएगा, फिर नाश्ता करेगा। कैसे उठ के नाश्ता शुरू हो जाता है? तो फिर समझे इस बात को, ये यादगारी नहीं है कि हम खजूर की डालियां लेकर गली मोहल्लों के अंदर जुलूस निकालते फिरें। अगर यीशु मसीह के जाने के बाद कोई हवाला है कि मुझे दिखाएं कि ये वाला ग्रुप था जो निकाल रहा था बाइबल के अंदर, बाइबल खामोश है। यीशु मसीह के बारे में नबूवत की गई थी, उसने पूरा किया। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है, ऐसी बात है। तो गधा कितने होंगे? खाली खजूर दियां डालियां लगे गलियां फिर होंगे।
इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए इसको। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਬੂਵਤ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ पूरा किया ਸੀ। अब जो अगर आप लोग उसका इस्तेमाल करेंगे तो खजूर की डालियों की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को तैयार करने की जरूरत है, और उसका इस्तेमाल मैं तो करूंगा बादलों पर, हवा में उड़कर। जब वो आएगा तो फिर थस्सलुनीकियों के खत के अंदर क्या लिखा है, पहले तो वो जो मसीह यीशु में हुए वो जी उठेंगे, फिर हम जिंदा जो बाकी हैं हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल कहां पर होगा? बादलों पर होगा, हवा में होगा। ये खजूर दी डाणियां उत्थे कोई नहीं जोड़ियां, ये भी पढ़ ले। खुदा के कलाम के मुताबिक चलें। अगर हम कहते हैं कि हम बलीवर हैं, हम खुदा के कलाम से दाएं बाएं मुड़ने वाले नहीं हैं, हम वही कुछ कहेंगे जो बाइबल कहती है, जितना भी खादम अच्छा क्यों ना हो। अगर जो चीज बाइबल के अंदर नहीं, हम उसके पीछे जाने वाले नहीं। मुझे क्या गर्ज, मुझसे मेरे खुदावंद से बढ़कर और कौन हो सकता है? उसने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं, वो पहचान लेंगी, ये हमारे खुदा की आवाज है, हमने इसके पीछे चलना है, ना कि इधर उधर की आवाजों के पीछे। वैसे तो दुनिया के अंदर बड़ी आवाजें हैं, सिंगर की आवाजें हैं, ऐसी बात है, हर दुनिया के अंदर बड़ी आवाजें सुनाई दे रही हैं, लेकिन खुदा की आवाज हटकर है, जो लोगों को पुकार रही है, जो लोगों को बुला रही है कि तैयारी कर लें। तो फिर यहां पर देखें, ये जो उसी हफ्ता के अंदर, मैं एक बात की तरफ आपको और भी लाना चाहता हूं। यीशु मसीह जब यरूशलेम के अंदर दाखिल हुआ तो उसने एक बात कही, आए यरूशलेम, आए यरूशलेम, तू जो नबियों की कातिल है, तेरी तरफ जितने भी नबी भेजे गए तूने उनका मर्डर किया, तू नबियों की कातिल है, तेरे बाहर कोई भी नबी जो है वो कत्ल नहीं हुआ। क्या हो तो बाहर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का भी सारा उत्थे कटिया गया, ऐसी बात है। तो फिर ये आपको पता है पुराने अहदनामा के अंदर यूसुफ, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि जब वहां पर उसकी वफात हुई तो उसने एक नबूवत की थी कि जब लोग तुम यहां से जाओ तो मेरी हड्डियों को भी साथ लेते जाना, यानी यरूशलेम के अंदर। तो जब यीशु मसीह, अगर आप देखना चाहें मत्ती की इंजील उसका 27 बाब निकाल कर देख लें, 27 और उसकी 50 है, जरा पढ़ लें क्या लिखा हुआ है। अभी यीशु मसीह है कहां पर? उसी हफ्ता के अंदर वो शहाना तौर पर यरूशलेम के अंदर दाखिल हो चुका है। उसे पता है कि मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा। जी क्या लिखा हुआ है, बड़े बुलंद आवाज से। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी, और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़े हो गया, और जमीन लरजी और चट्टानें तिड़क गई, और कब्रें खुल गई, और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। अब सुन ले, अब यीशु मसीह ने जब वो जमीन पर था, मत्ती की इंजील के अंदर यीशु मसीह ने ये बात कही थी। उसने कहा था कि जितने कब्रों में हैं वो मेरी आवाज सुनकर निकलेंगे। अभी यीशु मसीह कहां पर है? अभी वो सलीब पर है, और लिखा उसने बड़ी आवाज, उस आवाज को पहचाने। यह वही आवाज थी जिसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया था। यह वही आवाज है जिसने कहा था कि जितने कब्रों में हैं वो मेरी आवाज सुनकर कब्रों से निकलेंगे। तो फिर देखें, अभी यीशु मसीह ने लिखा है वहां पर मत्ती की इंजील के अंदर लिखा है कि फिर उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी। तो चट्टाने तिड़क गई और कब्रें खुल गई। लेकिन
जेड़े मरे लोग सन जिंदा हो गए। अब्राहम जिंदा हो गया आज, ऐसी बात है। इसको बंद कर दो। अब्राहम जिंदा हो गया होगा, यूसुफ जिंदा हो गया होगा, देखे यूहन्ना इस्तबागी जिंदा हो गया होगा। जितने नबी जो कत्ल हुए थे, जो नबियों का मर्डर करने वाली थी, यीशु मसीह ने ऐसे ये बात नहीं की थी कि अब तेरे हाल पर तुझे छोड़ा जाता है। मैंने कितनी मर्तबा चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के साए के नीचे जमा कर लेती है, मैं भी तुझे क्या करूं, पर तूने ना चाहा, अब तुझे तेरे हाल पर छोड़ा जाता है। अब यीशु मसीह ने आवाज बुलंद की है, अभी वो सलीब पर है, तो चट्टानें गिरक गई हैं, कब्रें खुल गई हैं। कितने लोगों का ईमान है कि वो कब्रें जो बाहर आ गए सन? फिर सोची बात सुन ले, फिर कब्रों के अंदर ही रहे हैं। सुन ले, अभी यीशु मसीह कहां पर है? सलीब पर है, और लिखा है कि जब वो बड़ी आवाज से चिल्लाया है, उसने जान दी है, तो चट्टानें तिड़क गई हैं, कब्रें खुल गई हैं, यानी कब्रां के अंदर दराड़ा पै गई हैं, वेंटिलेशन कब्रां के अंदर जाना शुरू हो गई है, ऑक्सीजन कब्रां के अंदर दाखिल होना शुरू हो गई है, लेकिन है कब्रां के अंदर ही नहीं। लेकिन जब यीशु मसीह 3 दिन के तीसरे दिन जब वो मुर्दों में से जिंदा होता है, तो उस सुबह एक और जलजला आ जाता है, बाबरकत जलजला। कैसा? एक ऐसा जलजला आया कि कब्रों ने अपने जो है मुंहों को खोल दिया, मट्टी हट गई, दीवारें पड़ गई, और उस सुबह एक और जलजला आ जाता है। यीशु मसीह जैसे कब्र से कदम बाहर रखता है, ते पीछे लेना लग जाता है। झूठने वालों में पहलोठा, पहला नंबर यीशु है, उस तो बाद पीछे नबियां लेना लग जाती है। अब्राहम कब्र को छोड़ देता है, यूसुफ कब्र को छोड़ देता है। अगर 12 कबीलों पर गौर करें तो जो ईमानदार थे पुराने हजनामा के अंदर, जितने जो मुकद्दस लोग थे, उन सब ने कब्रों को छोड़ दिया। जरा इस आयत पर गौर करें, क्या लिखा हुआ है यूहन्ना की इंजील के अंदर। फिर यीशु मसीह ने क्या कहा? 23 आयत पर उनसे कहा, वो वक्त आ गया कि इब्ने आदम जलाल पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा। जब यीशु मर गया तो फिर फल देखें। जब उसने कब्र को छोड़ा तो मुकद्दसों की लेने लग गई हैं, उतनी देर तक वो कब्रों के अंदर ही रहे हैं, लेकिन जैसे यीशु मसीह ने कब्र से कदम को बाहर रखा तो तमाम मुकद्दस, ज़बूर की किताब के अंदर लिखा है कि जब वो आसमान पर आलम बाला पर गया तो कैदियों को साथ लेकर जाकर उन्हें इनाम दी। तो फिर देखें लिखा है जमीन पर कि जब वो उस यरूशलेम के अंदर लोग जो जिंदा हुए थे आए, तो बहुत से लोगों ने उन्हें पहचान लिया, बहुत से लोगों ने उन्हें पहचान लिया कि ये तो वही लोग थे। अभी तो यीशु मसीह ने जो है आवाज बुलंद की है। तो जब दाना मर गया, जितनी देर तक दाना मरता नहीं वो फल नहीं लाता। यीशु मसीह मर गया तो जैसे वो मरा, उसने कब्र को छोड़ा, तो फिर उसका फल देखे। आज कहते हैं हमारी खिदमत है, तो फल क्या है? खादम खिदमत करते हैं, जिंदगी एक भी कलाम के साथ खड़ी नहीं है तो बेफल है। क्या फल है? कोई जिंदगी आपने जीती है कि जो आसमान की बादशाही के लिए तैयार खड़ी हो, जो खुदा के इस कलाम के साथ खड़ी हो, जो दुनिया से हटकर हो, जो दुनिया की तरफ से मर गई हो,
वो मुकद्दस लोग हैं। वैसे तो आज दुनिया के अंदर चर्चेस बड़े पड़े, क्या आप समझते हैं सारे समान अंदर पड़ जाएंगे? नो, वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है कि मर्जी होगी की तो कलाम को पूरा करिए। अगर हम उसके कलाम को पूरा नहीं कर रहे तो फिर भावें खजूर दी डालियां लैके फिरो, तो भावें पूरा इलाका इकट्ठा करके जुलूस लाई फिरो गलियां दे विच, ये तुहानू बचा नहीं सकणगियां। ना टाणियां बचा सकदियां ने ते ना तुहाडे जुलूस तुहानू बचा सकदे। अगर बचा सकदे तो यसू मसीह दा कलाम दे मुताबिक बाइबल क्या कह रही है, हम कर क्या रहे, हम चल कैसे रहे। अपने जरा चाल चलन पर गौर करें, अपने उठने बैठने पर गौर करें कि हम कहीं खुदा के कलाम के खिलाफ तो नहीं चल रहे। हमारा उठना बैठना क्या खुदा के कलाम के मुताबिक है? हमारी ज़िंदगी खुदा के कलाम के मेयार के मुताबिक है? अगर हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, अगर सुनकर अमल नहीं करते, तो फिर ये खुदा ने क्या कहा था कि बेफायदा मेरा नाम, ते बेफायदा नाम केड़ा होंदा? सुन के ते अमल ना करना, ये बेफायदा हो जाता है। और मैं यार ये गल समझाइए तो मेरी गल ही नहीं बनता, तो बेफायदा ही है ना। अगर अमल करता तो बच जाता। तो अगर तुम अमल नहीं करते, डॉक्टर के कोल जाते हो, डॉक्टर मैडिसन लिख देता, अगर वो तुम नहीं यूज़ करते, अगर डॉक्टर के कहने के मुताबिक तुम नहीं खाते, तुम कोई एक बार खा लवा तो खा के कहीं टुर जाओ, गलत है ना। गलती डॉक्टर की है, आपकी है। डॉक्टर ने खुराक बना कर दी है, ये खानी है। अगर इस तरह आप नहीं खाएंगे, आप अपनी मर्जी से खाएंगे, डोज ज़्यादा हो जाएगी, आपकी जान जा सकती है। अगर कुछ लोग दवाई किसी को जब देते हैं ना, वो बाहर उबल देते हैं। तो दवाई अगर खाएंगे नहीं तो फ़र्क कैसे पड़ेगा? ये दवाई है जो मैं आज आपको देना चाहता हूँ, ये दवाई है, आप इसे लें, ये आपकी ज़िंदगी को बदलेगी। खजूर दियाँ टाणियां को नीचे बदल ली, जिन्नियां मर्जियां लैके फिरो तो दुनिया को वहांदे फिरो क्या वेखो असीं यसू का इस्तेकबाल कर रहे हैं। इंज नहीं तो गल बनी। पहले अपने आप को खाकसार बनाओ तो वेखो, आईना है, अपनी मुकम्मल तस्वीर वेखो कि जो कुछ मैं कर रहा मैं बाइबल के मुताबिक खुदा के कलाम च मौजूद भी है, जो मैं कह रहा जो मैं कर रहा। देखो वेखी ना करो, पादरी साहब ने किया। अच्छा, पादरी हो सकता आप ही ना पता होए, वो कहेगा मेरे उस्ताद ने मैनू कहा जो मैं उत्थे सैमरी कर रहा था, उन्हें मैनू सिखाया तो मैं भी चली जा रहा। अच्छा, वो छड्ड भाई में एक वक्रा आ गया, इनू परा करो, इनू की पता, मैनू नहीं पता, इनू पता। जो कुछ इसमें लिखा है, इस पर अमल करने वाले मुबारक है। इस पर जिंदगी के कलाम। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहीं पर हम मैसेज को ख़त्म करेंगे। जो लोग खजूर की डालियाँ लेकर निकले थे, ये आपको पता होना चाहिए, पाम संडे वाले दिन 4 दिन के बाद वही लोग जो हैं जाकर चिल्ला रहे हैं कि इसे मसलूब कर। जो खजूर की डालियां लेकर निकले थे, वो कहता है अगर तुम कहो तो मैं इसे कोड़े लगवाकर छोड़ देता हूं, मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता। तो हने ना 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 ना, साडा तो कोई बादशाह ना मैं बादशाह, ये साडा बादशाह नहीं है। साडा बादशाह कौन है? वने साडा बादशाह तो कैसे ले, जे अगर तू ये फतवा नहीं देगा, इन्हें मसलूब नहीं करेगा, तो असी फिर कैसर को जावांगे कि भी तेरे मुखालिफ। हर बंदे को अपनी कुर्सी पे है, तो फिर देख लो अच्छा भी अपनी अपनी कुर्सी पे आ रही। किधरे वो पादरी ना नाराज हो जाए, इधर वाला पादरी ना नाराज हो जाए, खुदा नाराज होंगे तो बेशक हो जाए, असी अपने पादरियों को नाराज नहीं करना। छोड़ दे ऐसे पादरियों को, अपने खुदा को राजी कर दे। अदालत इस कलाम के वसीला होगी, कोई पाऊ पादरी तो नीचे बचा सकता। अगर बचाना है तो इस कलाम ने बचाना है। यही कलाम बोल उठेगा, यही कलाम मुजरम ठहराएगा। जब हम सुन लेते हैं ना, तो फिर कोई उज़र नहीं, कोई बहाना नहीं। ये कलाम हमारी वीडियो बन गई है, जिस तरह हम ये बना रहे हैं ना, पूरी ज़िंदगी बड़ी रहेगी, यूट्यूब के ऊपर होगी। मैं दुनिया से चला भी जाऊँगा, ये चलती रहेगी। ये बात याद रखिए कि आसमान पर हमारी वीडियो बनाई जा रही है। मैं यहाँ पर जो कुछ बयान कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड में मौजूद है। उस रोज़ कोई ये बात ये नहीं कह सकेगा कि खुदावंद मैंने तेरी आवाज़ को सुना नहीं था। आज उस आवाज़ को पहचान लें कि वो आवाज़ क्या कह रही है, आखिरी ज़माना की आवाज़ क्या है, खुदा का पैगाम क्या है, उसके नबी का मैसेज क्या है। उस मैसेज को कबूल करें।
خدا نے ہر زمانہ کے اندر اپنے نبی کی معرفت کلام کیا. طوفان نوح سے پہلے خدا نے نبی کو کھڑا کیا. خدا نے نبی کو کھڑا کیا تھا. یہ لوگ آ سجے سن ہوتے کیا گیا بابا پاگل ہو گیا. پاگل پن جو ہوتا ہے نا، میری بات سن لیں، حد سے گزر جانا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں پاگل پن. یہ پاگل نہیں ہوتے یہ سمجھے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں وہ پاگل بندہ گلیوں میں پھرے، یہ پاگل پن نہیں ہوتا. پاگل پن وہ ہوتا ہے جو حد سے گزر جائے، انتہا کو چھو جائے، اسے کہتے ہیں یہ پاگل، یہ دیوانہ ہے. اس قدر دیوانہ ہے کسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کھانا کھایا ہے نہیں کھایا، پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں، وہ اس قدر کھویا ہوتا ہے. تو جو لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں انہیں بھی اس بات کا علم نہیں ہوتا. مسیح کی خاطر جب میں نے نئی توبہ کی تھی تو میں پاکستان آرمی کے اندر تھا، اور اس وقت پاسٹر بشارت جو کہ ایک بلیور ہیں ضلع جلم کے اندر، وہ خدمت کرتے ہیں. اس دن ہم وہاں پر گئے ہوئے تھے جب سیمینار ہوا تھا، تو 3 ماہ پیچھے اس بھائی نے بھی بتایا تھا، ہم رات 2 بجے تک لوگوں کے گھروں کے اندر منادی کرتے تھے. اگر کسی نے میس سے لے کر کھانا رکھ دیا تو میں نے آگے کھا لیا، اگر نہیں رکھا تو آگے بھوکے سو گیا. کھانے کی فکر ہی نہیں ہوتی. کیوں؟ اسے کہتے ہیں پاگل پن. اسے کہتے ہیں حد سے زیادہ محبت. کس سے؟ کھانے سے محبت نہیں ہے، دنیا کی چیزوں سے محبت نہیں ہے، بلکہ اپنے خدا سے محبت ہے. اس کی خاطر سب کچھ ہم بھول جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. جس طرح اس نے اس قدر محبت کی کہ آسمان کو چھوڑ کر ہماری خاطر زمین پر آ تو ساری خاطر چاہتا یہ آدھے حد تو زیادہ محبت کنا کہ اسی دنیا سے دل لا لیا، اسی کھجور دیاں ٹاہنیاں نہیں چھڈ دے جے تک. وہ خدا آدھا نا اچھا نہیں دنیا میں ہے سانو بھی بہت مزہ آتا ہے باہر لے کے گلیاں سے پھرنے ٹرانیاں. اچھا تو کدی اندر بھی دھیان مارو، اندر بھی کلام ہے جی، اندر کلام ہی بولے اسے کلام نہ بھی تو ہم اڈنے. کلام لے کے جائے گا خدا تک آپ کو. اگر ہم اس کلام کے ساتھ تیار ہوں گے تو ہوا میں اڑیں گے. وہی بات صرف کہ جب یسوع مسیح نے لازر کو قبر سے باہر بلایا، کتنے مردے باہر آئے تھے؟ لازر ہی آیا تھا. گناہ گاراں دیا قبراں 1000 سال تک بند رہنی ہیں. مکاشفہ کی کتاب 21 باب سے لکھا ہے. صرف وہ جو مسیح یسوع میں منہ ہے وہ جھوٹے نہیں ایماندار جو اس کلام کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کر کہ بے وقوف کواریاں بھی تھلی رہ جاتی ہیں. یہ بھی میں تمہیں دسنا چاہتا. 5 عقل مند تے 5 بے وقوف تیاری بھی وہ بھی نکلی لیکن وہ تھلی رہ جاتی جی. لیکن عقل مند جہاں نے وقت کے پیغام کو سن کے اندر داخل ہو جاتی. اس لیے تیاری کرنی ہے تو خدا کے کلام کے ساتھ کریں، اس کلام کے ساتھ کھڑے ہیں. لوگوں کو خوش نہ کریں، پلوس کی طرح کہیں اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو اب تک مسیح کا کیسی بہت ناراض ہو جائے گا. جی میں ادھر نہ گیا تو فلانا پادری ناراض ہو جائے گا، جی میں ادھر نہ گیا تو وہ پادری ناراض ہو جائے گا. اچھا اسی پادریوں کے گھر پھنس گئے ہیں. سارے چھوڑ دو، خدا کے کلام کو مت چھوڑ. ہر آدمی کا کلام جھوٹا اور میرا کلام سچا ہے. خدا کا کلام سچا ہے. خدا کے نبی سے کسی نے یہ بات پوچھی، اس نے کہا ہر تنظیم کی اپنی اپنی تعلیم ہے، ہر مشن کی اپنی اپنی تعلیم ہے، تو کون سی درست ہے؟ اس نے بائبل پکڑی، اس نے کہا سب غلط ہے، سچا صرف خدا کا. یہ سچائی ہے. اس کے پاس آئیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کی آواز کو پہچانے اور اس آواز کے پیچھے چلیں. اگر آپ وہاں پر جانا چاہتے ہیں یسوع مسیح کا استقبال کرنے کے لیے، ہم استقبال کریں گے ہوا میں اڑا. اب کھجور کی ڈالیوں کی ضرورت نہیں ہے. یسوع مسیح کے بارے میں جو نبوت تھی تو میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو کھجور کی ڈالیاں لے کر نکلے تھے وہی چلا رہے تھے اسے مسلوب کا. 4 دنوں تو بعد پام سنڈے والے دن استقبال کیا جا رہا ہے تو انہوں نے معیار تو پورا نہیں اتریا تو پھر وہ سارے کٹھے ہو کے اتنے جا رہے ہیں کہ کی کر یہ مسلوب کا. کنے لوگ کھلوتے سن یسوع مسیح کی سلیب دے تک. پیچھے سی وہ بھیڑ ٹرانیاں والی جڑی بڑے نعرے مارتی سی، تو نظر آ رہا سلیب دے تھلے ادھر اسی بھی انہوں نے ہوگا جنہوں نے ٹانیاں لے کے تو پھرنے پہ جب یسوع آئے تو اسی باہر کھلوتے ہوئے. جب یسوع آئے تو اسی وہ استقبال ہوا چھوڑ دے، اس کے کلام کو پورا کر. پاؤں دھونے کی رسم ہے کل شام. پاؤں بہنیں جو ہیں وہ بہنوں کے پاؤں دھوئیں. بھائی جو ایماندار ہیں
यसू ने किसी औरत के पाँव नहीं धोए। बाइबल की तरतीब को देख लें, जो बाइबल की दलील है, उसने कहा एक दूसरे के, अगर मैंने किसी के पाँव धोए हैं तो मेरे दूसरे धोएगा, और फिर जो तीसरा बंदा है उसके पाँव वो धोएगा, जो पीछे से बंदा आ रहा है उसके पाँव वो धो। नंबर वाइज हर बंदा एक दूसरे के पाँव धोएगा, बहने बहनों के पाँव धोएगा। ये नहीं कि पादरी हुण वो बेटियां दे या भैणों के पैर धोएगा, ऐसा भी नहीं है। बाइबल की तरतीब को समझे। हम इसी तरह करते हैं, जो नौजवान होते हैं उनके पाँव हम खुद धोते हैं, वो मेरे पाँव धोते हैं, और इसी तरह नंबर वाइज एक दूसरे के, जो बंदा पाँव धुलवा लेता है वो दूसरे को धोता है, वो फिर वापस आ जाता है, फिर तीसरा बंदा चला जाता है। इसी तरह बेटियां और बहनें जो मसीह यीशु में नई जिंदगी को हासिल कर चुकी हैं, जो निजात याफ्ता हैं, सिर्फ वो गुनाहगार नहीं। गुनाहगार हरगिज़ नहीं। जिन्होंने तौबा कर ली, जिन्होंने अपने आप खुदा को दे दिया है, वो इस रस्म में दाखिल हो सकते हैं। और कल शाम ये रस्म होगी, कल जुमेरात है, तो फिर कल शाम को धोने की रस्म होगी, ठीक है। इसलिए खुदा आपको बरकत दे और आप अपने आप को कलाम के साथ तैयार करें, ठीक है। जिस तरह ब्यूटी पार्लर पर दुल्हन जाकर तैयार होती है ना, ये हमारा ब्यूटी पार्लर है, हम इससे तैयार होते हैं, देखा ना, इससे तैयारी करनी, तब आप उड़ेंगे। तो जे तैयारी ना की दुनिया के रंग रोग जिन्हें मर्जी ला लो, थले रह जाओगे, ये इतने रंग रोग उन्होंने तो इतने रखना जे, ये दुनिया के रंग ने, दुनिया के रंग भैने चेहरे ते लगाना नहीं। एवं तो नहीं की पास्टर कर्मा साहब उन्हें गीत गाया, वाला को कटाना नहीं, शलूम तो फिर समझें इन बातों को। ये जो चीज़ें खुदा के कलाम के बरक्स हैं उनको छोड़ दें, ठीक है। अभी तो खादम की थे, कलाम कौन सुनाएगा? और मैं आपको बता रहा हूँ, सुनकर बात को समझा करें। इशा का मतलब शाम है, सुबह नहीं, ना कि दोपहर का। बाइबल के खुदा के कलाम को उसी तरह अगर खुदा ने कहा ये काम तूने सुबह करना है तो मैं रात को करना, मैं कि फरमाना वाला बच्चा होता सुबह 9 बजे टाइम खुदा ने की किया, और मैं तो शाम को कर देता है, तू तो ना फरमान है, तू सवेरे 7 सवेरे उठ के लग पे। बाइबल की तरतीब देखें, पैदाइश की किताब से लेकर मकाशवा तक आपको शाम को मिलेगा। तरतीब देखें पूरी बाइबल। आप अपने तौर तरीके कोई दोपहर 11 बजे तो लिया तो कोई 7 सवेरे तो लिया, तो बाइबल तो कम शाम का इशा है, जिस रात वो पकड़वाए जाने के रात देखे इशा शाम, उस टाइम पैर धोते थे। पैर धोने तो बाद फिर पाक इशा की रोटी की जरा शहरबानी की रस्म होंगी, तो जे पैर धो ले तो रोटी असी चर्चा जज रोटी थोड़ी जाती है, पैर धो ले खुदा के कलाम के बरक से कि यादगारी करते हैं। तो फिर आज सुन लें, खुदा आप सबको बरकत दे। जितने लोग यूट्यूब पर इस मैसेज को सुनते हैं, वो मेरी बहनें हैं, वो मेरी बेटियां हैं, वो मेरे भाई हैं, वो मेरे तमाम खुदाम भाई हैं, जो भी इस मैसेज को सुनते हैं, बाइबल में से तहकीक करें, चेक करें कि हम खुदा के कलाम के म्यार के मुताबिक हैं, हम दुरुस्त तालीम दे रहे हैं, हम दुरुस्त तरीके से चल रहे हैं। जिस तरह खुदा का कलाम हमें हुक्म देता है, हमें उसी तरह चलने की ज़रूरत है। तो हमें इसी तरह तैयारी करने की ज़रूरत है कि जिस तरह खुदा का कलाम हमें कहता है। अगर नबी और रसूलों ने ये तालीम नहीं दी तो हम उन चीज़ों को क्यों कर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। सो खुदा आप सबको बरकत दे। दुआ करें।